دوستو آئیے ہم جانتے ہیں اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب: کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا اور اس کا کام ہو گیا۔ یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب نہیں۔ اعتکاف سنت: یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جائے گا، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد 29ویں رمضان کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یاد رہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر محلہ کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب آخرت کے مواخذہ میں گرفتار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذہ سے بری ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ نمبر 3، اعتکاف مستحب۔ اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب کبھی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے۔ جتنی دیر تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت کے لیے صرف دل میں اتنا خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے خدا کے لیے اعتکاف مسجد کی نیت کی۔ اعتکاف کے مسنون الفاظ یہ ہیں: نویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کے دیگر مسائل ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصداً نکلے یا بھول کر۔ اس طرح عورت نے جس گھر میں اعتکاف کیا ہے اور اس کا اس گھر سے نکلنا حرام ہے۔ اگر عورت اس مکان سے باہر نکل گئی تو خواہ قصداً نکلی ہو یا بھول کر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے گی جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی۔ نمبر 3، اعتکاف کرنے والا 2 عذروں کے سبب سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے: ایک عذر طبعی جیسے رفع حاجت، غسل فرض اور وضو کے لیے، دوسرا عذر شرعی جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا اگر مسجد میں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو۔ ان دونوں عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے مسجد سے نکلنا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلے۔ نمبر 4، اعتکاف کرنے والا دن رات میں مسجد ہی میں رہے گا، وہیں کھائے پیے سوئے، مگر احتیاط رکھے کہ کھانے پینے سے مسجد گندی نہ ہونے پائے۔ معتکف کے سوا کسی اور کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مسجد میں کھانا پینا اور سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف مستحب کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر اسی کے لیے کھانے پینے اور سونے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 5، اگر اعتکاف میں بیٹھتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت و نماز جنازہ میں جائے گا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر دل میں نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ اگر مسجد گر گئی یا کسی نے زبردستی مسجد سے نکال دیا، وہ فوراً ہی کسی دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ نمبر
6 اعتकाफ करने वाला बिल्कुल ही चुप न रहे, न लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करे, बल्कि उसको चाहिए कि नफल नमाजें ज़्यादा पढ़े, तिलावत करे, इल्म दीन का दर्स दे, औलिया व सालिहीन के हालात सुने और दूसरों के सुनाए, कसरत से दरूद शरीफ पढ़े और ज़िक्र इलाही करे, अक्सर बावजू रहे और दुनियादारी के ख्यालात से दिल को पाक व साफ रखे और बकसरत रो रो कर और गिड़गिड़ा कर खुदावंद ताला से दुआ मांगे। एहतिकाफ की क़ज़ा सिर्फ क़स्दन एहतिकाफ तोड़ने ही से नहीं होती, बल्कि अगर उज़्र की वजह से भी एहतिकाफ छोड़ दिया, मसलन बीमार हो गया या बिला इख्तियार छूटा, जैसे औरत को हैज़ या निफास आया, जुनून या बेहोशी तारी हुई, इन सूरतों में भी क़ज़ा वाजिब है। नंबर 8, मुअतकिफ़ अगर ये नियत इबादत बिल्कुल चुप रहे कि चुप रहने को सवाब समझे तो ये मकरूह तहरीमी है, और अगर चुप रहने को सवाब की बात समझकर न चुप रहे तो हरज नहीं, और बुरी बातों से चुप रहा तो चुप रहना मकरूह नहीं, बल्कि ये तो आला दर्जे की बात है, क्योंकि बुरी बातों से ज़बान को रोके रखना बहरहाल वाजिब है, और जिस बात में सवाब हो न गुनाह यानी मुबाह बातें, तो ये भी बिला ज़रूरत मुअतकिफ़ को मकरूह है, क्योंकि बिला ज़रूरत मस्जिद में मुबाह कलाम भी नेकियों को इस तरह खा लेता है जैसे आग लकड़ी को। नंबर 9, सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि एहतिकाफ हो या कोई भी इबादत, उसमें सिर्फ रज़ा इलाही की नीयत रखे, दिखावा नीयत, नेक नामी और शोहरत की हरगिज़ दखल न हो, वरना हर इबादत बेनूर बेरौनक ज़ाय व गारत हो जाएगी और सवाब की जगह गुनाह नामे अमाल में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हर अमल में नेक नियति और इखलास की तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन।